अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। मीर रजा केस में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र हो रहा है वो गेस्ट हाउस किसका है? शर्जील मेमन, रावल मेमन या फिर कोई और? ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि ज़िंदगी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। उसमें कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अब तहकीकात भी बड़ी लेवल पर शुरू हो गई है। पहले बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसमें कुछ गलतियां निकली। फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। उस रिपोर्ट में जो वालिदैन का शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन उसके बाद आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई, लेकिन सिंध से मिली स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर साहिबा ने वज़ीर आला सिंध को सिफारिश की कि इस मामले की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। तो गुज़िश्ता रात देर से वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार मीर रजा के घर पहुंचे, उनके अहले खाना से ताज़ियत की और उनको खबर दी कि अब इस मामले की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगी। फरियाल तालपुर साहिबा की सिफारिश पर वज़ीर आला सिंध ने फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन जो आईजी सिंध की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी है, वो तहकीकाती कमेटी भी उसी जुडिशल कमीशन के अंडर में काम करेगी। ये था वो मरहला जो मीर रजा केस की शुरू से तहकीकात से अब वो हाई प्रोफाइल तहकीकात तक पहुंच गया है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में सोशल मीडिया पर 2 नाम बड़े गर्दिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनके बेटे रावल शर्जील मेमन। अब जैसे जैसे मीर रजा केस की गुत्थी सुलझती जा रही है, नए नए इंकशाफात, नए नए मामलात सामने आ रहे हैं। अब इतलात ये आ रही थी कि भाई जब मीर रजा अपने घर से निकला तो वो एक गेस्ट हाउस गया और उनके वालिद मीर हुसैन रजा का भी ये कहना था कि जब हमने अपनी तरफ से तहकीकात की और अपने बच्चे को ढूंढने निकले तो हम एक लोकेशन पे पहुंचे, एक गेस्ट हाउस पर पहुंचे। वहां पर जब गेस्ट हाउस पर मौजूद लोगों को हमने अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई तो वहां पर मौजूद लोग वो तस्वीर देखकर भाग गए। अब गेस्ट हाउस पर मौजूद लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर क्यों भागे, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही चल रहा है। सोशल मीडिया बता रही है कि ये गेस्ट हाउस सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और उनके बेटे रावल शर्जील मेमन का है। सोशल मीडिया ये भी बता रही है कि जब से ये खबर आई है कि भाई ये गेस्ट हाउस शर्जील मेमन और रावल शर्जील मेमन का है, तो दोनों बाप बेटे सिंध से लंदन चले गए। ये सोशल मीडिया पर 2 दिन से मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की आईडीज और कुछ अननोन पर्सन की आईडीज से ये कैंपेन चल रही थी। लेकिन जब हमने इस चीज़ की तहकीकात की, हमने पता लगाया कि क्या वाकई गेस्ट हाउस की खबर बाहर आने के बाद शर्जील मेमन और उनके बेटे मुल्क से बाहर चले गए। तो पता चला कि शर्जील मेमन कराची के इलाके क्लिफ्टन में मौजूद अपने दफ्तर में बैठे हुए और उनके बेटे रावल शर्जील मेमन ठंडो जाम में एक तकरीब में शरीक है और गरीब और मुस्तहक खवातीन को सिलाई मशीनें तकसीम कर रहे हैं। सोशल मीडिया की कैंपेन उनको लंदन दिखा रही थी। जब हमने हकायक चेक किए और देखा कि दोनों बाप बेटे, एक कराची में एक अपने हल्के ठंडो जाम में मौजूद था। अब ये मुहिम कौन चला रहा है शर्जील मेमन के खिलाफ, इसके पीछे कौन से हाथ हैं? तो जब हमारा उस सिलसिले में सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन से रब्ता हुआ तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में
یہ کہا کہ یہ ایک گھٹیا اور منفی اور کردار کشی پر مبنی ایک کیمپین ہے جو میرے اور میرے بیٹے کے خلاف چل رہی ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ جو لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں، جو لوگ یہ میرے اور میرے بیٹے کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو اب بخشا نہیں جائے گا۔ تو پھر خبر آتی ہے کہ شرجیل میمن نے NCCI سے رابطہ کیا ہے اور ان کو اس مہم سے متعلق جو ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اس ایپلیکیشن میں جو انہوں نے اپنے وکلا کے تھرو NCCI میں درج کروائی ہے، اس میں انہوں نے کچھ مختلف سیاسی پارٹیز جس میں جماعت اسلامی اور MQM پاکستان بھی شامل ہے کہ IDs بھی دیے ہیں، سوشل میڈیا کی IDs بھی اس میں ایپلیکیشن میں ایڈ کیے، اور اس کے علاوہ کچھ نام بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ لوگ کردار کشی کر رہے ہیں۔ اس پورے معاملے سے میرا اور میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا اور انتہائی اہم سوال، اور سندھ حکومت کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، یہ گیسٹ ہاؤس کس کا ہے؟ 12 دن گزر چکے ہیں میر رضا قتل کیس کو، اور ابھی تک سندھ حکومت، سندھ پولیس اس بات کا تعین نہیں کر سکی کہ یہ گیسٹ ہاؤس کس کا ہے، اس کا اونر کون ہے۔ سندھ حکومت کے اپنے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ان کے بیٹے راول شرجیل میمن سے منسلک باتیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس ان کا ہے، اس معاملے سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن سندھ حکومت، سندھ پولیس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ میڈیا پر ایک پریس ریلیز جاری کر سکے اور ان کو بتائے ریونیو ریکارڈ نکال کر کہ بھائی یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے، یہ جو دستاویزات ہم پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے، اس کے تحت یہ گیسٹ ہاؤس شرجیل میمن یا اس کے بیٹے راول شرجیل میمن کا نہیں بلکہ فلاں فلاں بندے کا ہے۔ جب سندھ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سندھ میں جو ریونیو ریکارڈ ہے وہ پورا کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے، تو کیا اس جدید دور میں اور ریونیو ریکارڈ جب آپ کا کمپیوٹرائز ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شرجیل انعام میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اور سندھ حکومت، وزیر داخلہ، سندھ پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ اتنی زحمت نہیں کر پا رہے کہ میڈیا پر آ کر بتا سکے کہ بھائی یہ پراپرٹی فلاں بندے کی ہے، یہ دستاویزات ہے۔ اب ہم نے جب اپنے سورسز سے پوچھا اور تحقیقات کی تو پتا چلا کہ یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کا دور دور تک شرجیل انعام میمن ان کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شرجیل انعام میمن راول شرجیل کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ تو سندھ حکومت کو آ کر بتانا چاہیے نا، منسٹر ریونیو کو اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ کو میڈیا پر بتانا چاہیے کہ بھائی یہ شرجیل میمن کا نہیں ہے، یہ فلاں بندے کا ہے، یہ اس کے دستاویزات ہیں۔ کیوں چھپایا جا رہا ہے اس کو؟ کیوں بتایا نہیں جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ گیسٹ ہاؤس کی پراپرٹی کس کی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جس کا بھی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وزیر داخلہ، سندھ حکومت، سندھ پولیس، وزیر ریونیو انہوں نے لب کشائی کی ہوئی ہے؟ وہ بتانے سے ڈر رہے ہیں کہ یہ گیسٹ ہاؤس کا اصل مالک کون ہے؟ اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو پھر تو چھینٹے آپ کی طرف ہی اٹھیں گے نا، تو پھر انگلیاں آپ کی طرف ہی اٹھیں گی نا۔ تو پھر جب آپ حقائق لوگوں سے چھپاؤ گے، آپ لوگوں کو حقائق نہیں بتاؤ گے، تو پھر شرجیل میمن کے خلاف ہی مہم چلے گی۔ کس کے خلاف مہم چلے گی؟ تو سندھ حکومت کو کلیئر آ کر میڈیا پر بتانا چاہیے، دستاویزی ثبوت دکھانا چاہیے، ریونیو ریکارڈ لے کر آنا چاہیے، اور عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ گیسٹ ہاؤس کی پراپرٹی کس کی ہے۔ اب چوتھا سوال کہ یہ واقعہ جہاں پیش آیا، جو گیسٹ ہاؤس جس جگہ پر ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی کے پاس وہ گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو یہ بہت انتہائی اہم سوال ہے کہ یونیورسٹی کے سامنے گیسٹ ہاؤسز کیوں بنائے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ یونیورسٹی میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اس جگہ پر اس گیسٹ ہاؤسز کے قیام کا کیا اہم سبب ہو سکتا ہے
کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی تحقیقات بھی ضروری ہے۔ جماعت اسلامی یا MQM کے لوگ شجیل میمن یا سندھ حکومت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں، ان کو اٹھانا بھی چاہیے سوال، لیکن ان کو یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ درسگاہ کے پاس نجی گیسٹ ہاؤسز کیوں بنائے گئے، کیا وجہ ہے، وہاں پہ ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں جو یونیورسٹی کے ساتھ گیسٹ ہاؤسز بنائے گئے۔ تو انتہائی اہم سوال ہے، سندھ حکومت کو اور کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ جو گیسٹ ہاؤسز بنائے گئے ان کی وجہ کیا ہے۔ تو کئی معاملات ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے، نئی باتیں، نئے انکشافات آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس نہ شجیل میمن کا ہے نہ اس کے بیٹے کا ہے۔ یہ سندھ حکومت کو بتانا ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس کا اونر کون ہے۔ ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے، صوبائی وزیر ریونیو، وزیر داخلہ سندھ ریونیو ریکارڈ لے کر میڈیا پر آئیں اور عوام کو بتائیں کہ اس گیسٹ ہاؤس کا اونر کون ہے، جس گیسٹ ہاؤس میں میر رضا آخری بار گیا تھا۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔